میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے فائنلی ایک سرپرائز دیا ہے سر تمام عوام کو, اور انہوں نے سر جو آپ کا ہاؤس ہولڈ بل ہے اس کے اندر 7.41 روپے کا ریلیف دیا ہے, اور کمرشل کو تقریباً 7.70 پیسے کا ایک ریلیف دے دیا انہوں نے سر. تو یہ اب ریلیفز جو ہیں سر آپ کے بجلی کے بلوں میں بھی کمی آئے گی اس کے اندر سے. اور دوسرا سر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بیسکلی ایک ایشو کریٹڈ ہے کہ بجلی جو ہے وہ ہر گھر کے اندر ایک پرابلمٹک چیز ہے, تو جو چیز پرومس تھی وہ ڈیلیور ہوگی سر. جی بالکل, اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ آئیں, وہ مجھے ایگزیکٹلی کیونکہ میں سائنس میں نے نہیں پڑھی ہوئی, تو ریپیل اور ابزارب کی سائنس کا نہیں پتہ, وائٹ کیا کرتا ہے اور بلیک کیا کرتا ہے, وہ ہم نے ذرائع تفنن بات کی تھی, سب کو میں بتا دوں. دوسری چیز یہ ہے کہ سر ایک تو سب کو مبارک ہو جس طرح سے آپ نے کہہ دیا, لیکن کچھ انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں, کچھ انفارمیشن جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے پاس ہوگی جو ہمارے پاس نہیں ہے. اس سب انفارمیشن کو کلب کر کے تو وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ریلیف ملا ہے یہ کس مد میں ملا ہے. دیکھیں, ایک تو جو ری نیگوشیٹ ہوئے آئی پی پی سے معاملات, اس سے جو پیسے بچے یہ ریلیف آپ کو اس مد میں مل رہا ہے. دوسرا جو پیٹرول سستا ہوا عالمی منڈی میں, اس میں آپ کو بینیفٹ دینے کے بجائے ایک لیوی بنائی گئی, اس لیوی کے تحت بینیفٹ آپ کو بجلی کی قیمتوں میں دیا گیا. اچھا, پیٹرول میں برقرار رہا وہ, پیٹرول ویسے ہی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس میں نا 2-3 نقطہ نظر ہیں, وہ سب سن لیں, آپ فیصلہ خود کریں. ایک تو چیز یہ ہے کہ ہماری جو ڈسکوز کی ریکوری ہے یہ وہیں کی وہیں ہے, یہ بہتر نہیں ہوئی. پہلی تو چیز یہ ہو سکتی تھی کہ یہی ریلیف جو دیا ہے یہ ریلیف دیا جاتا ڈسکوز کی ریکوری بہتر کر کے, تو آپ کو آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ نہ کرنے پڑتے معاملات. کیونکہ ابھی ٹھیک ہے آپ نے کر لیا, اور ابھی آپ وکٹری لیب بھی لے رہی ہے حکومت اس پہ, لیکن کل کو جب ہمیں مزید بجلی کے کارخانے لگانے پڑنے ہیں, کل کو ہمیں اگر انویسٹمنٹ چاہیے ہے اپنی گریڈ بہتر کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی فورن انویسٹر کیوں آئے گا جب اس کو یہ پتہ ہے کہ آپ تو مڈ وے کانٹریکٹ بدل لیتے ہو. تو یہ جو آج ہم جس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں یہ کل کو وبال جان بن سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ ہماری جو ریکوری ہے ڈسکوز کی وہ وہیں کی وہیں ہے, تو یہ ابھی جو آپ نے سستے کر دیے ہیں ٹیرفز, کل کو یہ پھر بڑھانے پڑ جائیں گے کیونکہ آپ کی ریکوری وہیں کی وہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بجلی سستی نہ کرتے اور آپ کم از کم ہر وقت بجلی کی فراہمی کو یقینی بنا دیتے, تو شاید وہ اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا. کیسے؟ ایسے کہ ہم میں سے کئیوں کی ورک پلیس ایسی ہے, ہم جہاں بیٹھے ہیں اس میں بھی جنریٹر چل رہا ہے. اچھا, اب اس وقت جتنا بھی آج سے ایک دن پہلے تک بجلی کا ٹیرف جو بھی تھا اور آج 7.5 روپے نیچے بھی ہو گیا ہے, اس کے باوجود جو ہم جنریٹر جلا کے بجلی بناتے ہیں وہ تو مہنگی پڑتی ہے نا, وہ تو ٹیرف سستا ہونے سے بھی مہنگی پڑتی ہے. دوسری چیز یہ کہ چلیں جنریٹر تو کمرشل نیڈ ہے یا بہت امیر ہاؤس ہولڈز کی نیڈ ہے, آپ اگر ہاؤس ہولڈز پہ بھی آ جائیں, غریب کے گھر تو نہیں ہوتا, میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن لوور مڈل کلاس بھی جو ہے اس کے گھر بھی چھوٹا سا یو پی ایس ضرور ہوتا ہے. اچھا, اب یو پی ایس جو ہے نا وہ اتنا سادہ سسٹم نہیں ہے کہ جی جب بجلی آ رہی ہوتی ہے تو آپ بیٹری میں سیو کر لیتے ہو, جب بجلی جاتی ہے تو آپ استعمال کر لیتے ہو. اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, اس میں بڑے لاسز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو مہنگی پڑتی ہے. نمبر 1 آپ کو وہ مہنگی پڑی ہوتی ہے بیکاز آف لاسز. دوسرا, ہر 2 سال بعد آپ نے بیٹری بدلوانی ہے. تیسرا, ہر 5 سال بعد آپ نے یو پی ایس بدلوانا ہے. ایک کاسٹ ہے نا سر. اور یو پی ایس بھی تو کے اندر وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا مقصد جو ہم یہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کا مقصد تو تھا انٹرپٹیڈ پاور سپلائی, کہ خدا نہ خواستہ 10 سال بعد ایک دفعہ اگر وہ بتی جائے تو وہ تب کی پروویژن ہے, تب بھی آپ کے سسٹمز نہ بند ہو, وہ یو پی ایس پہ آ جائیں اور پھر وہ واپس چلے جائیں. یہاں تو ہم نے اس کو ایز اے پاور سورس یوز کیا ہوا ہے, وہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.